کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک، اس سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے سوال جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو شرک سے بچتا ہی ہے، تو پھر اس موضوع کو ہم سلسلے میں کیوں شامل کر رہے ہیں، یا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سوال آپ نے کیا کہ شرک کو گناہ کبیرہ کیوں کہا گیا، جی اور اس کو گناہ کبیرہ کے اندر شامل کرنے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ سے مقصد تو یہ تھا کہ جو مسلمان سے گناہ صادر ہوتے ہیں ہم اس کو ذکر کریں، اور یہ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک غیر مسلم سے، یعنی اس سے کہ جو مسلمان نہیں ہے اسی سے صادر ہوگا، یا جب مسلمان سے یہ صادر ہوگا تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ تو یہ سوال قدیماً علماء نے اٹھایا، یعنی پہلے بھی یہ سوال بعض علماء کے ذہن میں آیا۔ حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں جب سب سے پہلا گناہ یہی شرک لکھا، تو اس میں یہی بات کہی کہ بعض علماء نے جب گناہوں کی ترتیب دی تو اس میں شرک کو نہیں لکھا، بلکہ شرک کے قریب جو سب سے بڑے گناہ تھے، جیسے قتل مومن ہے، اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک کو نہیں لیا۔ لیکن شرک کو بھی احادیث طیبہ کے اندر اور یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ گناہ سے تعبیر کیا گیا، اس کو گناہ لکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے اس میں سب سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ تو اس لیے شرک کو بھی علماء نے گناہ کبیرہ ہی میں سے شمار کیا، بلکہ علماء نے احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا، جیسا کہ کئی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، تو اس لیے شرک کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو شرک کہتے کیسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ بڑے آرام سے شرک کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، لوگوں پر بول بھی دیا جاتا ہے، تو اس کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ کون شرک کرنے والا کہلائے گا؟ ٹھیک، دیکھیں پہلے میں کچھ جو ہے وہ شرک کے حوالے سے کہ شرک کی نحوست کیا ہے، اور شرک کی جو وعید ہے اس کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، میں اس کو بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو رحمت ہے اس کا جگہ بہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا
قل آپ فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔ لیکن جہاں شرک کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں ایک نہیں کئی ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، دو مقام پہ واضح الفاظ میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو جس نے شرک کیا ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ کیے ہیں، جھوٹ بولا، اگر ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عذاب دیے بھی معاف فرما دے گا، اس کی مشیت کے اوپر ہے، اور چاہے گا تو وہ عذاب دے گا، عذاب دینے کے بعد پھر اس کا جو عذاب کی مدت پوری ہوگی تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہو۔ تو بہرحال گناہ کبیرہ میں سے جو اس شرک ہے اس کی نحوست یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یعنی جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کے پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہاں مزید اس کو میں احادیث طیبہ ذکر کرنے سے پہلے عرض کروں کہ شرک سے مراد یہاں پر مطلقاً کفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ شرک کا مطلب تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ماننا، واجب الوجود ماننا، تو یہ شرک ہے خاص قسم ہے۔ شرک کفر کی بدترین قسم ہے، صحیح، کہ کفر جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جیسے بعض کفر ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یا کچھ ایک گروہ ہے ان کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، یہ ایک الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں بعض، اور بیٹے ہونے کے قائل ہیں۔ جیسے یہودی ہیں تو ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہونے کے قائل ہیں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے علاوہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو شرک کے اندر مبتلا نہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوئے، آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے تو اس بنیاد پر وہ کافر قرار پائے۔ غیر مسلم۔ تو کفر جو ہے، غیر مسلم ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی بدترین قسم جو ہے وہ شرک بنتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے خاص طور پر اس پر تنبیہ فرمائی، ورنہ شرک سے مراد ہر قسم کا کفر ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں کبیرہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ پھر اس کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری بات آپ سیدھا ٹیک لگا کے بیٹھے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
7 کبیرہ گناہ ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ ان میں سے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ شرک کرنا بھی یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ احادیث طیبہ میں موقع کی مناسبت سے الگ الگ موقع پر گناہ کبیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر 9، بعض میں 7، لیکن جیسا موقع تھا، جیسے افراد جیسے قبائل موجود تھے، ان کے سامنے اس بات کو بیان کیا، یا جو بھی حکمت تھی اس کے مطابق بیان کیے، ورنہ اس میں حصر نہیں کہ اتنے ہی ہیں، بلکہ موقع کی مناسبت سے زیادہ یہ احادیث طیبہ کے اندر گناہ کبیرہ الگ الگ موقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مسلمان جان ہی داخل ہوگی، اور بے شک اللہ عز و جل اس دین کی مدد فاجر شخص کے ذریعے بھی فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، غیر مومن داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ جو اس کے برخلاف جائے گا وہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اس باب میں اور بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک کے حوالے سے مذمت فرمائی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا اور ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ یہ آخرت کے حوالے سے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو دنیا کے اندر اس کی توبہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی شخص ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، کفر میں مبتلا ہو گیا، اب اس کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر کوئی نعوذ باللہ مشرک ہے، مومن نہیں ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے جو پچھلی زندگی گزاری میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آئندہ زندگی اپنی ٹھیک گزاروں گا، اس کی توبہ مقبول ہے، وہ مومن ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسلام سارے پچھلے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب وہ مومن ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو دنیا کے اندر یہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ آخرت کے حوالے سے ہیں کہ آخرت میں یہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ کہ شرک کہتے کس کو، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں، کیونکہ جس طرح شرک کے اوپر وعیدیں آئی ہیں اسی طرح دوسروں کے اوپر شرک کا حکم لگانے کے حوالے سے بھی وعیدیں موجود ہیں۔ کفر کا فتویٰ لگانے کے حوالے سے بھی وعیدیں موجود ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگانا کوئی نانی جی کا گھر نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عام بندے کا کام بھی نہیں ہوتا، مشرک ہو گیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ویسا کسی کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ابدی ازلی ہے، وہ یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود سے ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ ہے تو دوسرے ہیں، اس کو کسی نے بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور اس کی ذات موجود ہے تو دوسرے موجود ہیں۔ تو ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی اور کو مانا تو اس صورت میں یہ شرک کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے دوسروں کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ کوئی ہو، تو اگر کوئی کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ علماء نے قدیم اپنی کتابوں میں تعریف کی ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے عقائد کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں شرک کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی اور کو سمجھنا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ خود سے ہے، وہ ہے تو دوسرے ہیں، اس طرح کسی اور کی ذات کو سمجھنا یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ لہذا یہ ڈیفینیشن اگر کسی کے ذہن کے اندر موجود رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود بھی شرک سے محفوظ رہے گا اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کی سخت مذمت موجود ہے کہ ہم کسی کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم دیں۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، نہ یہ کہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کریں، کسی کو مشرک قرار دے دینا، کسی کو کافر قرار دے دینا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں۔ علماء اس بارے میں انتہائی احتیاط برتتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کسی شخص کی
ذات کے اندر اگر ایسی بات پائی جاتی ہے، یعنی اس کے قول کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا قول ایسا ہے، اس کی گفتگو ایسی ہے کہ اس کے قول کے اندر 100 پہلو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 طرح کے زاویے نکلتے ہیں کہ اس نے گفتگو کی، ایک بات کی، اس نے جملہ بول دیا، اس نے جملہ بول دیا، اس جملے میں 100 پہلو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی، یہ 100 طرح کے اس کے معنی ہو سکتے ہیں، 99 معنی جا رہے ہیں کفر کی طرف، ٹھیک ہے، کہ یہ کفر ہو سکتا ہے، یہ بھی کفر ہو سکتا ہے، یہ بھی کفر ہو سکتا ہے، ایک معنی جا رہا ہے اسلام کی طرف کہ یہ اسلام والا معنی ہے، یہ صحیح معنی بنتا ہے اس کا، امپاسبل ہے، ہاں یہ بھی پاسبل ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ حتی الامکان ہم یہی کہیں گے کہ اس کا جو مراد تھی وہ اسلام والا پہلو جب تک کہ وہ خود اس کے خلاف ظاہر، اگر وہ خود کہتا ہے کہ نہیں جی میرا یہ پہلو ہی مراد نہیں ہے، یا میں نے کفر والا پہلو مراد لیا ہے، تو پھر اس کی بات، تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم ہو جائے گا۔ ورنہ احتیاط دیکھیں، احتیاط یہ ہے کہ قول بولا اس نے، ٹھیک ہے، گفتگو کی اس نے، ٹھیک ہے، اس کی گفتگو میں پہلو اتنے سارے نکل لیتے، 99 پہلو کفر کے نکل لیں، یہ 99 پہلو چھوڑے اور اسلام کا ایک پہلو لے لیا، تو یہ احتیاط ہے۔ ہاں وہ خود کہتا ہے کہ نہیں جی میرا تو وہ کفر والا پہلو مراد تھا، میں تو کفر والی بات ہی مراد لے رہا تھا، یہ والی بات مراد لے رہا تھا، تو پھر تو وہ خود ہی دائرہ اسلام سے خود اپنی مرضی سے خارج کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے اس کے اوپر کس کا اختیار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے، شرک کا حکم لگتا ہے، تو یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت سے اس حوالے سے رجوع کیا جائے گا، پھر وہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ اس کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اس میں انتہائی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹ کر آتا ہے، یا تو وہ کافر ہے، ہاں اگر اس میں کفر والی بات موجود ہے تو ٹھیک ہے، کفر اس کی طرف گیا، اس پر کفر کا حکم لگے گا، ورنہ اس کی طرف کفر لوٹ کے آئے گا۔ یہ اس صورت میں، اب یہاں اور احتیاط دیکھیں، علماء اہل سنت یہاں پر اور احتیاط کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی شخص کو کافر کہہ دیا کہ یہ کافر ہے، اس کے اندر کفر والی بات نہیں پائی جاتی تھی، پہلے باری کی طرف لوٹ کے آتی ہے کفر والی بات، لیکن اس کو بھی شریعت کفر سے بچاتی ہے۔ کس طرح کہ اگر اس نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ اس کے ذہن میں یہ سمجھ، اس نے کوئی چیز اس کی دیکھی تھی، اس کی کوئی بات اسے سنی تھی کہ یہ سمجھا کہ اس نے کفر بک دیا ہے، اس بنیاد پر اس نے کافر کہہ دیا اس کو، اس کا کوئی کام دیکھا اس کو کرتے ہوئے جس سے اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس کے نظروں میں یہ بات گھومی، دلیل کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ تو کفر والی بات بن جاتی ہے، اس بنیاد پہ اس نے کافر کہہ دیا، تو شریعت یہاں بھی اس کو بچاتی ہے کہ اس کے اوپر بھی کفر کا حکم لوٹ کے نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کی بات دیکھیں اور آپ کے سمجھ میں آئے اور آپ نے بول دیا کافر، نہیں، بلکہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات کفر ہو سکتی ہے، اس بنیاد پر کافر قرار دیا گیا، ورنہ آپ کی طرف بھی کفر لوٹ کے آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ سامنے والے کو کفر سے بچایا جائے۔ اور اس کے برعکس جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ شرک کا حکم لگا دیا جاتا ہے، کوئی مزار پر چلا گیا تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ گیا، کسی نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ دیا تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگ گیا، کسی نے جو ہے وہ یا غوث المدد کہہ دیا تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگ گیا، کسی نے 11ویں منا لی، کسی نے 12ویں منا لی، کسی نے جو ہے وہ نیاز کر لی تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگ جاتا ہے۔ یعنی وہ باتیں کہ جن کا شرک سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی دور دور کا تعلق نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ شرک کے حکم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ اہل اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عظیم الشان ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیٹھے تو ایک فرقہ نکلا جس کو خوارج بولا جاتا ہے، جو خارجی ہوتے ہیں، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ صحابہ کی دو جماعتوں کے درمیان مسائل کھڑے ہوئے تھے تو پھر آپس میں اتفاق ہوا تھا، تو دونوں طرف سے پنچ بیٹھے تھے، حکم بیٹھے تھے، فیصلہ کروانے والے بیٹھے تھے، بات چیت ہو گئی تھی دونوں صحابہ کی جماعت کے درمیان اور صلح ہو گئی تھی۔ تو اس پر ایک جماعت خوارج کی نکلی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا حکم لگا، ایک تیسرا گروہ نکلا، تیسرا گروہ نکلا جس نے کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک دائرہ اسلام سے خارج۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہم علمہ الفقہ، اللہم علمہ تفسیر، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما، تاویل کا علم عطا فرما۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا ہے. تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. یہ گئے باقاعدہ بات چیت کرنے کے لیے. جانے کا انداز بھی آپ کا بڑا نرالا. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ ایک قیمتی جبہ، خوبصورت جبہ پہن کر یہ خوارج کے پاس گئے. جب وہاں پہنچے تو خوارج نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ مرحبا اے ابن عباس، آپ کو مرحبا ہو آنا، یہاں پر آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور یہ آپ نے جبہ کیسا پہنا ہوا ہے، اتنا قیمتی جبہ. تو وہ خوارج جو تھے وہ ظاہری چیزوں کو بہت دیکھتے تھے کہ اس کا حلیہ کیسا ہے اور یہ کیسے لباس کے اندر موجود ہے، ان چیزوں پر بڑی توجہ ہوتی تھی. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس کے پہننے میں کیا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی، اے محبوبہ فرمائیے کہ کس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے بندوں کے لیے جائز قرار دی ہے، جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالی ہے. تو زینت کرنا درست ہے، اور میں نے اس سے قیمتی جبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اولاً آتے ہی ان کو چوٹ کی. چوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں جس جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں، جس گروہ کے پاس سے میں آ رہا ہوں، جن لوگوں کے پاس سے میں آ رہا ہوں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں اتریں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، جن کو معلوم ہے کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن کو معلوم ہے کہ یہ آیتیں کہاں پر نازل ہوئی ہیں، کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، ان لوگوں کے پاس سے میں آ رہا ہوں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس سے آ رہا ہوں، جبکہ تمہارے اندر مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا. یہ آتے ہی چوٹ کر دی کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس سے آ رہا ہوں جو تم سے بہتر قرآن کو سمجھتے ہیں. یعنی قرآن کو سمجھنا جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علماء کا، صحابہ کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. جب ان کے دامن کو پکڑو گے تو تمہیں صحیح طریقے سے قرآن کے بارے میں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا معنی کیا ہے. پھر ایک بحث ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو کہا کہ تمہارے اعتراضات کیا ہیں، تمہارے بنیادی سوالات کیا ہیں، اور 3 سوال پیش کیے. ان میں سے میں صرف ایک عرض کرتا ہوں. ان کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بنوایا. آپ امیر المومنین تھے، آپ نے حکم بنایا کہ میری طرف سے ایک حکم یہ ہوں گے اور دوسری طرف سے حکم یہ ہوں گے، یعنی فیصلہ کرنے والے، پنچ جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں. تو یہ دونوں فیصلہ کرنے والے ہوں گے، جو فیصلہ کیا جائے گا اس کو منظور کر لیا جائے گا. تو قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ جو حکم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حکم کسی اور کا مان لیا، پنچ کسی اور کو بنا دیا، حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلنا تھا. تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک تاریخی کلمہ کہا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل. یہ کلمہ حق ہے، گفتگو ان الحکم الا للہ، بات بالکل درست ہے، لیکن اس سے جو مراد لیا گیا ہے وہ باطل مراد لیا گیا ہے. ہاں، یعنی باطل بات تم نے مراد لی ہے. حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے، اس سے تو کوئی انکار کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار کرے گا نہیں. لیکن کیا یہاں پر یہی مراد ہے؟ ٹھیک ہے کہ ان الحکم الا للہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. تو حقیقی فیصلہ تو رب تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن بندوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم مقرر کیے ہیں. پھر آپ نے اس بات کو قرآن پاک کی 2 آیتوں سے بیان فرمایا کہ یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عدل و انصاف والے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اب وہاں ان الحکم الا للہ ہے کہ حکم اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یحکم بہ ذوا عدل منکم، کہ اگر کسی نے حرم کے اندر شکار کر لیا تو پھر اس شکار کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو تم میں سے 2 عادل گواہ ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم کرنے کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کر دی ہیں، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن پاک میں میاں بیوی کے درمیان جب ناچاکی نا اتفاقی ہو جائے اور آپس میں وہ بنا نہ پا رہے ہوں، تو قرآن پاک چونکہ صلح کا حکم دیتا ہے، جوڑ کا
حکم دیتا ہے، میل کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں میل جول کریں۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ، ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والے لوگ یہ میاں کی طرف سے جائیں اور ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے آئے۔ اگر یہ لوگ اصلاح کا ارادہ کریں گے، بناؤ کا ارادہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت اور توفیق پیدا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر بھی حکم موجود ہے جو آ کے فیصلہ کریں گے، اور یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب یہ سوچ دیکھیں کہ خوارج کی سوچ یہ تھی کہ فقط ایک آیت کو دیکھا اور ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے، بات بالکل درست ہے، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، کسی اور کا حکم ہو نہیں سکتا، لیکن وہ حقیقی حکم ہے، بندے جو حکم کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر برخلاف فیصلہ کریں گے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو غلط قرار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرے گا کہ میں اس کو ٹھیک ہی نہیں مانتا، تو پھر اس صورت کے اندر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مراد نہیں ہے ہرگز کہ فیصلہ بندے کر ہی نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے فیصلے کی قوت بندوں کو دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کروا سکتے ہیں، ورنہ عالم کے کام ہی نہیں چل سکتے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہر جگہ یہی آیت پیش کر دے تو پھر آج کل جو نظام ہے ختم ہو کے رہ جائے گا، شروع سے نظام یہی چلتا آ رہا ہے، فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوچ دیکھیں کہ انہوں نے فقط ایک آیت کا جز دیکھا اور اس جز کو سامنے رکھ کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا حکم لگا دیا اور آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے سامنے قرآن اترا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر 70 اونٹ بھر کے رکھ دوں، اتنی تفسیر میں اس کی کر سکتا ہوں۔ علم کے آپ سمندر ہیں، باب علم کے آپ دروازے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے یہ حکم لگا دیا۔ حالانکہ یہ ایسی بات تھی کہ جس کے برعکس دیگر باتیں قرآن پاک کے اندر موجود تھیں، دونوں کے درمیان آپس میں تطبیق ہو سکتی تھی۔ تو یہی چیز تمام کے تمام عقائد و نظریات کے اندر آتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی عقیدہ یا نظریہ رکھنا ہے تو فقط یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک آیت لیں، ایک آیت کا جز لیں اور اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں، اور باقی تمام آیتوں سے آپ صرف نظر کر لیں کہ دوسری آیتوں کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں نہیں اور آپ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا۔ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تابعین کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ کار ہے، یہ غلط لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات ہو تو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ اس پر اور بہت سارے علماء کے اقوال موجود ہیں کہ جس میں علماء نے کتنی احتیاط کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، خاص طور پر سید اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حوالے سے 14ویں اور 15ویں جلد کے اندر تفسیری فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ نے کتنی احتیاط اس حوالے سے بیان کی ہے کہ کیسے کیسے پہلو نکال کے آپ نے لوگوں کو کفر سے بچایا ہے۔ حتی الامکان یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کسی کے بارے میں جو ہے یہ پہلو نکل آئے کہ وہ کفر سے بچے۔ سوال آتا تھا کہ اس نے ایسا ایسا بولا یا کہا، تو اب پوری تحقیق کرتے، پہلو نکالتے اور پھر اس کے بعد جو ایک جنرل حکم بیان کیا جاتا۔ خاص پرٹیکولر کسی شخص کے اوپر حکم لگانے کے لیے انتہائی احتیاط فرمائی آپ نے، اور ایسے ہی کسی کے اوپر حکم نہیں دے دیا، بلکہ جس کے بارے میں ایسی بات پہنچی، تحقیق کے ساتھ بات پہنچی، اور اس کے بھی بات کے اندر اگر کوئی ایسا پہلو نکلتا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس کو کفر سے بچایا جا سکے تو اعلیٰ حضرت نے وہ پہلو نکالنے کی کوشش کی، اور اگر کوئی پہلو کسی صورت نہیں نکلا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اب یہ کہہ دینا ہے کہ درگاہ پر جانا شرک ہے، تو اولاً شرک کی کوئی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی ہے۔ شرک تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح معلوم نہیں ہوتی، بس وہ ایک رٹا رٹایا ہوتا ہے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ خوارج کا مسئلہ تھا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا اور انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ حکم یہ کہہ دیا کہ حضرت علی نے کیوں جو ہے وہ پنچ مقرر کیا اور اس صورت میں کفر کا حکم ہو گیا۔ تو اسی طرح معلوم ہوتا نہیں اور اس بنیاد پر
شرک کا حکم دے دیا جاتا ہے. بھئی درگاہ پہ کوئی شخص جا رہا ہے, وہاں کسی ولی کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے, تو اس میں اس نے اللہ کی مثل کیسے اس کو مان لیا, کیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لی, آپ نے اس کے دل کو کیسے چیر کے دیکھ لیا. ایک غزوے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے اوپر غالب آ گئے, صحیح, اور تلوار اس کو مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, لیکن اس کو تلوار مار دی, اس کو یعنی ہلاک کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام جلال میں تشریف لے آئے, تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اس نے تلوار کے جو ہے وہ خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. حضور نے فرمایا تو نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا تھا, اب یہ کلمہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا کیا جواب دے گا. اب یہ دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ اس کے سر پہ تلوار رکھی ہوئی, کلمہ پڑھ رہا, ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے, تلوار کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں اور آپ کا مزاج دیکھیں, ذوق دیکھیں کہ لوگوں کو اسلام کے اندر لے کر آنا ہے, اسلام سے باہر نہیں نکالنا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا تھا. اب مزار پہ کھڑا ہوا شخص دعا مانگ رہا ہے, تو آپ نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ صاحب مزار کو وہ اپنا خدا تسلیم کر رہا ہے یا صاحب مزار کی وہ عبادت کر رہا ہے, آپ نے کیسے اس بات کو تسلیم کر لیا. حالانکہ جو جاہل ترین شخص بھی ہوگا وہ بھی یہی کہے گا کہ میں صاحب مزار کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتا ہوں اور میں دعا مانگ رہا ہوں, تو میرا یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو دیں گے, ورنہ اللہ نہ چاہے تو کیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وسیلہ. ہاں, تو یہ چیزیں تمام چیزوں کے اندر جب آپ چلتے چلے جائیں گے تو بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. تو جس طرح شرک کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہے, اسی طرح اس بات پر بھی وعیدیں ہیں کہ ہم کسی کے اوپر اتنی آرام سے شرک کا حکم نہیں لگا سکیں گے. ایک حدیث پاک آخر میں ذکر کرتا ہوں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور آج کے دور میں کئی افراد آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبر بیان فرمائی تھی, ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ وکان ردءا للاسلام غیرہ الى ما شاء اللہ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ وسعى على جارہ بالسیف ورماہ بالشرک. یعنی تمہارے بارے میں مجھے اس آدمی سے بڑا ڈر لگتا ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ اس کی تازگی آپ کو اس کے چہرے پر نظر آئے گی, اور بظاہر وہ اسلام کی مدد کرنے والا بھی ہوگا, پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہوگا اور اسلام کو بقدر مشیت الہی نقصان پہنچائے گا. یعنی چہرے پر قرآن کا نور نظر آ رہا ہے لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور اسلام سے باہر نکل جائے گا, اسلام کو پیٹھ پیچھے پھینکے گا, اپنے پڑوسیوں پر تلوار اٹھائے گا اور ان پر شرک کی تہمت لگائے گا, ورماہ بالشرک, ان کے پر شرک کی تہمت لگائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ شرک کا حکم بڑی آسانی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, تو اس پہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو اس طرح مشرک نہیں کہہ دینا چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنی دعوت دین کے ذریعے, اپنے طریقہ کار کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کے اندر لے کر آئیں, نہ یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دین اسلام سے خارج کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے, اپنے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو آپ نے ایک پہلو بیان فرمایا, اور یہی ہونا چاہیے کہ شرک کا فتویٰ ہر ایک کا کام نہیں اور نہ لگانا چاہیے. وہ جو بھی جس کی ذمہ داری ہے, جو اس کے اہل ہیں وہی کریں گے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واقعی اس پر یہ حکم آتا ہے, علماء کرام نے, مفتیان کرام نے اس کے جو بھی اعمال تھے اس کی بنا پر اس کے اوپر شرک کا حکم لگا دیا, لیکن ایسا بھی کہنے والے ملیں گے کہ بھی کسی کو نہ کہو, تو وہ دوسری جہت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شرک کرنے والے کو بھی مشرک نہ کہو. کیا یہ انداز درست ہے؟ بالکل غلط, یعنی یہ افراط و تفریط کہتے ہیں اس کو. یعنی آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے جو شریعت کا حکم مزاج یہ فرما دیا, اور اسی پر عمل کرنا چاہیے, لیکن کوئی تو ایسا ہے نا کہ جو اس کے اندر یہ تو انسانوں کی کیٹیگریاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں نا کہ کون ہے, تو جو ہے وہی بیان کیا جائے گا. آپ جو غیر مسلم ہے آپ اس کو مسلم تو نہیں کہہ سکتے, جس اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تسبیح کرو کہ یہ بھی نہیں ہے, ضرورت پڑنے پر یہ تو قرآن فرماتا ہے نا, مشہور سورت قرآن پاک کی کہ قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے کافرو, ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون, کافر کو کافر کہا, ہاں, لا اعبد ما تعبدون, میں تو عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہیے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو حضور علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے ان سے یہی کہا کہ اے کافرو. اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ یا ایھا الذین ہادو، وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے. تو یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ جو جس کام کے اندر مبتلا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. اب سیدھا سیدھا کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ انکار کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے جس چیز کا بھی وہ انکار کرنے والا ہے جس کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، تو اس کو وہی حکم لگایا جائے گا. کوئی دوسرا حکم تو لگانے سے رہے. یہی بتایا جائے گا کہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. جب مسلمان نہیں ہے تو دوسرا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے، مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا. یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں، تیسری چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اس کے احکام بیان فرمائے. کوئی کتاب ایسی ہے جس کے اندر ہم اس کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کر سکیں؟ اس کی تعریف اپنے بیان فہم میں لکھی ہوئی مل جائے، ہمیں یاد ہو جائے، اس طرح کی چیزیں. دیکھیں عام فہم تو چونکہ یہ موضوع اتنا عام فہم ہے ہی نہیں. جی جی. یعنی یہ موضوع ہی تھوڑا ٹپیکل ہے. ٹھیک ہے. البتہ چونکہ ایمان کا معاملہ ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو شرک ہے یہاں پہ شرک سے مراد مطلقاً کفر ہے. ٹھیک ہے. کفر کرنا، اور کفر جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے حافظ بن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی صورتیں لکھی. ٹھیک ہے. کہ کبھی کلمے سے ہو جاتا ہے، بندے کو علم نہیں ہوتا اور بولتا ہے، وہ کلمہ ایسا بولتا ہے کہ جو کفر ہوتا ہے. بعض اوقات فعل کے ذریعے ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ بت کے آگے کسی نے سجدہ کر دیا، یا نعوذ باللہ من ذالک کسی نے توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینک دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تو یہ کفر کہلاتا ہے. اب یہ کفر جو ہوتا ہے وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توہین کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے، انبیاء کرام کے بارے میں توہین سے بھی کفر لازم آتا ہے، فرشتوں کی توہین سے بھی کفر لازم آتا ہے، کتابوں کی توہین یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے اس کی توہین کی بنیاد پر بھی کفر لازم آتا ہے. یعنی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کفر لازم آتا ہے. تو یہ تو بندے کو حکم ہے نا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. تو یہی صورتحال تو ہوں گی کہ جس میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اسلام کی کن کن بنیادی باتوں کا وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا سیکھنا بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو اس حوالے سے امیر اہل سنت نے حقیقتاً امت مسلمہ پر خاص اردو دان جو طبقہ ہے اس پر احسان کیا ہے کہ آپ نے ایک مضبوط اور بہترین کتاب اس حوالے سے، ایک تو آپ نے یہ لکھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو شرک کی تعریف مل جائے گی، کفر کی تعریف مل جائے گی، ضروریات دین کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ملے گی، کفر لزومی، کفر التزامی، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کی تعریف آپ کو ملے گی، لکھی ہوئی مل جائیں گی. اگرچہ کہ آپ کو پڑھ کے فوری سمجھ آئی یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو علماء ہی سے رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو ایک جگہ لکھا ہوا مل جائے گا. پھر اس کے بعد ایک بہترین جو چیز اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چیپٹر وائز بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جو وہ کلمات ہیں جو رواج پکڑے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان نعوذ باللہ اس طرح کی کلمات بول دیتے ہیں اپنے معمولات کے اندر، یعنی سب نہیں، بعض مسلمان جو اس طرح کے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو ایسے کلمات کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے یہ پوری کتاب مرتب فرمائی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل علماء کی اقوال نہیں، ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی سے کیسے بیان کریں گے. ایک تو خود آپ نے اس پر محنت کی، پھر اس کے بعد مفتیان کرام آپ کے ساتھ موجود رہے پورے جب تک یہ کتاب مرتب ہوتی رہی. مفتیان کرام نے اس پر محنت کی، پھر اس کے علاوہ دیگر علماء نے اس کو تفتیش کیا، اس پر تصدیقات لکھی، پھر اس کے بعد یہ کتاب آئی. تو اس لیے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ مضبوط اقوال موجود ہیں. تو یہ مطالعے کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس کو بھی پڑھ کے اپنی اصلاح کے لیے ان کلمات سے بچیں، دوسروں کے اوپر ایک حکم نہ لگائیں. دوسرا یہ کہ وسوسوں میں مبتلا نہ ہو. بعض لوگ پڑھتے ہیں پھر وسوسوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا نہ ہو. اس کے لیے پھر امیر اہل سنت کا ایک اور رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے چھوٹے چھوٹے دو رسالے ہیں. ایک تو 28 کلمات کفر، وہ بھی بہت اچھا رسالہ ہے، وہ آسان ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں. اور گانوں کی کفریہ اشعار کے حوالے سے تو وہ پڑھیں، ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. تو اردو کے اندر یہ ایک بہترین ہے. اس کے علاوہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے الزواجر، اس میں بھی
کافی ساری باتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ابتدا کے اندر یہی بحث ہے، تو یہاں بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 جلدوں میں کتاب موجود ہے الحمدللہ. مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کتاب کو بھی آپ خرید فرمائیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب وہ کتاب بھی آپ لیں. وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں میرے اہل سنت کے، ان کو بھی لینے کی کوشش فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.